بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہار ود قاسم۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر کو عربی زبان میں پتھر کہتے ہیں اور اسود کو عربی زبان میں سیاہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقام ابراہیم اور حجر اسود جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ حدیث شریف ہے کہ حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی جانب دروازے کے قریب واقع ہے۔ زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر نصب حجر اسود سے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حجر اسود کے گرد چاندی کا خول لگایا گیا ہے۔ سب سے پہلے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نصب کیا۔ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس پتھر کی شیپ یعنی شکل و صورت دیکھنے میں انڈے جیسی ہے، جس میں کالے اور سرخ رنگ کا خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کا قطر تقریباً 30 سینٹی میٹر ہے۔ حجر اسود دکھنے میں ایک ہی لگتا ہے، لیکن دراصل یہ 8 ٹکڑوں پر مشتمل ہے جسے جوڑا گیا تھا۔ تمام ٹکڑوں کو مشک، عنبر اور کافور کی خصوصی پیسٹ سے جوڑا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار پر موجود مقدس پتھر حجر اسود کی ایسی تصاویر پہلی مرتبہ منظر عام پر لائی گئی ہیں جو فوٹوگرافی کی جدید ترین ٹیکنیک کے ذریعے بنائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے تصاویر کو اب تک حجر اسود کی انتہائی باریک بینی سے بنائی گئی تصاویر میں شمار کیا جاتا ہے۔ فوکس سٹیک پینوراما نامی فوٹوگرافی ٹیکنیک کے ذریعے بنائی گئی ان تصاویر کی 7 گھنٹے تک عکس بندی کی گئی اور ان تصاویر کو اکٹھا کرنے میں تقریباً 50 گھنٹوں کا وقت لگا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف تصاویر کو جوڑ کر ایک انتہائی مستند تصویر بنائی گئی جس کی بہترین کوالٹی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے تصویر کی باریکیوں کو بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنیک کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے ادارے نے بتایا کہ یہ تصویر بنانے میں 7 گھنٹے کا وقت لگا۔ اس دوران 1050 فوکس سٹیک پینوراما بنائے گئے اور آخرکار 50 گھنٹوں کی پروسیسنگ کے بعد جو تصویر سامنے آئی وہ 49,000 میگا پکسلز پر مشتمل تھی۔ ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استعلام کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے حجر اسود کی تاریخی اہمیت ہے۔ حجر اسود کو چومنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عمرہ اور حج کی غرض سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے اس پتھر کا چومنا لازمی ہے۔ بھیڑ یعنی رش کی وجہ سے ہاتھ کے اشارے سے بھی چوما جا سکتا ہے۔ زائرین حج اسے چومنے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرتے ہیں جب طواف میں بھیڑ کم ہو تاکہ ان کے حج کے ارکان پورے ہوں۔ اس پتھر سے جڑی تاریخ دراصل مذہب اسلام سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ سن 606 عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دیے جانے سے قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی، سیلاب نے کعبہ کی دیوار کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، جس کے بعد حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر نصب کرنے کے لیے قبائل میں اختلاف ہو گیا اور سب چاہتے تھے کہ یہ شرف انہیں حاصل ہو۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل جو پہلا شخص خانہ کعبہ کی جانب آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن سب سے پہلے وہاں تشریف لانے والی شخصیت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر چادر پر رکھا اور تمام قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو نصب کیا جانا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کعبہ کی دیوار میں نصب فرما دیا، اور تمام قبائل نے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کیا۔ سن 696 عیسوی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو حجاج بن یوسف کی فوج نے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ 7 ذوالحج 317 ہجری کو عباسی خلیفہ کے دور میں بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا
اس سال حج بیت اللہ بھی نہ ہو سکا۔ اسلامی تاریخ میں پہلی بار حج بیت اللہ موقوف ہو گیا تھا۔ اسی نے ابو طاہر سلیمان کرامتی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لے گیا اور 23 سال بعد اس نے فاطمیوں کی مداخلت کی بدولت 30,000 دینار تاوان وصول کرنے کے بعد حجر اسود واپس کیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔